بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کچھ آفر کویسچن پچھلے پروگرام کے کویسچن تھے، پھر آفر ہیں۔ دو کویسچن تھے، ایک یہ ہے کہ اگر ہم کسی غریب کو کوئی نفلی صدقہ دیں اور مخصوص کر دیں کہ اس سے تم فلاں چیز خریدنا، تو اگر وہ غریب اس سے کوئی دوسری چیز خرید لے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو بعض اوقات جیسے شادی بیاہ کے لیے بچیوں کے دے دیتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی اس کو شادی بیاہ میں خرچ کر لینا، فلاں چیز لے لینا، لیکن دینے والا کسی بھی چیز کا سامنے والے کو پابند نہیں بنا سکتا۔ سامنے والا اس کی مطلب رائے کے مطابق کوئی چیز لے لے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کی مخالفت کر کے وہ کوئی اور چیز لے لیتا ہے تو اس کو بالکل حق حاصل ہے۔ دینے والا اسے مخصوص چیز کے خریدنے پر پابند نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ جب ہم نفلی صدقہ دیتے ہیں تو سامنے والے کو اس کا مالک بنا دیتے ہیں، اور مالک بننے کے بعد وہ جو چیز چاہے وہ خرید سکتا ہے۔ ہاں، اگر آپ اس کو مالک نہ بناتے، صرف خریداری کا وکیل بناتے کہ یار بازار سے ذرا میری یہ چیز خرید کے لے، اور پھر آپ کوئی چیز مخصوص کرتے تو اس کو لازم وہ چیز خریدنی پڑتی، پھر وہ آپ کے لیے خریداری ہوتی، کوئی اور چیز خرید لیتا تو وہ اس کی طرف سے خریداری تھی اور اس کو آپ کے پیسے واپس کرنے چاہیے تھے۔ لیکن یہاں نفلی صدقے کی بات ہے تو ہم بعض اوقات دیتے ہیں سامنے والے کو، عمرے کے لیے دے دیے، شادی بیاہ کے لیے دے دیے، علاج کے لیے دے دیے، لیکن اس کی مرضی ہوتی ہے وہ دوسری چیز میں بھی استعمال کر سکتا ہے۔ تو لہذا اگر آپ کو یہ گمان ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو دے دیں تو وہ دوسری جگہ خرچ کر کے اس کو پیسے کو ضائع کر دیتے ہیں، اور جو پہلی ضرورت تھی اپنی جگہ قائم رہتی ہے اس کے لیے پھر مانگتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ گمان ہے تو پھر بعینی وہ چیز لے دیں، جیسے بچی کے جہیز کے لیے تھی تو چیز خرید کر دے دیں، یا علاج چاہیے تھا تو پھر نفلی چونکہ صدقے کی آپ نے بات کی، ہاتھ میں پیسہ نہ دیں، ان کو بولیں کہ آپ جائیں ڈاکٹر سے دوائی وغیرہ لکھوا کر لائیں، دوائیاں ان کو دے دیں، اس طرح کر لیا کریں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی کے پاس سود یا رشوت کا پیسہ تھا تو کیا وہ بغیر ثواب کی نیت کے اپنے بھائی بہنوں کو دے سکتا ہے، اور بھائی بہنوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ سود کا پیسہ ہمیں دے رہا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، دے تو سکتا تھا، اگر ان کو معلوم نہ ہوتا تو بالکل دے دیتا، اور اب معلوم ہے تب بھی اس کا یہ تو دے سکتا ہے، اس کو بغیر ثواب کی نیت کے دینا ہے۔ لیکن جس کو معلوم ہے کہ یہ رشوت کا پیسہ ہے یا سود کا پیسہ ہے، اسے چاہیے کہ ہرگز نہ لے۔ اپنی ضرورتوں کو جب انسان حرام پیسے سے، حرام ذرائع سے حاصل شدہ مال سے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کبھی بھی برکت پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ بتائیں نہیں کہ یہ کیسا پیسہ ہے اور دے دیں، تو پھر ان کے لیے استعمال بھی بالکل صحیح، اور آپ کو تو دینا ہی بغیر ثواب کی نیت کے تھا، وہ شاید سگے بہنوں کو دے دیں۔ اگر آپ نے بتا دیا تو آپ کو تو پھر بھی دینا ہی دینا ہے، لیکن ان کا لینا صحیح نہیں رہے گا۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ ہم 3 بھائی ہیں، ساتھ رہتے ہیں اور والد کے ساتھ ہی کام کرتے ہیں، لیکن میرے خرچے زیادہ ہیں، تو جب کام وغیرہ سے فارغ ہو جاتے ہیں تو میں 2 گھنٹے اضافی لگا لیتا ہوں اور وہاں سے پیسہ کما لیتا ہوں، اور کسی کو میں نے بتایا نہیں ہوا کہ میں وہاں سے پیسہ کماتا ہوں۔ اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ چونکہ ہم پہلے ساتھ ہی کام کرتے ہیں اور پھر میں جا کے 2 گھنٹے کرتا ہوں، تو کیا یہ 2 گھنٹے کی جو کمائی ہے اس میں ان سب کا بھی حصہ ہوگا یا یہ پورا پیسہ میں رکھ سکتا ہوں؟ دیکھیں، یہ تو ابھی پتہ نہیں مجھے کہ آپ اپنے 3 بھائیوں اور والد صاحب کے ساتھ جو کام کرتے ہیں وہ مطلب کن شرائط کے ساتھ ہے، اس میں تو انہی شرائط کا بہرحال آپ کو پابند ہونا ہوگا۔ لیکن جب وہاں سے آپ فارغ ہو گئے تو آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، آپ جہاں چاہے کام کریں، چونکہ محنت آپ کی ہے، اور انہوں نے وضاحت بھی کی ہے کہ اس کام کو کرتے ہوئے میں والد صاحب کا پیسہ بالکل استعمال نہیں کرتا ہوں، تو بس اس کا مطلب ہے سرمایہ بھی آپ کا ہے، محنت بھی آپ کی ہے، تو وہ پیسہ خالصتاً آپ کا حق ہے۔ اب اگر اس میں سے برکت کے لیے وہ والد صاحب کو دینا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، اور اگر یہ اندیشہ ہو کہ دوں گا تو پھر یہ بدگمانیاں پیدا ہوں گی کہ یہ اپنے خرچے خود نکالتا ہے اور پتہ نہیں کیا کرتا ہے، تو پھر آپ کسی کو نہ بتائیں، وہ آپ کا پیسہ ہے، آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک بہن نے فرمایا کہ میں بہت بیمار رہتی ہوں تو میرے تقریباً 1000 کے قریب روزے چھٹ چکے ہیں جو مجھے قضا ادا کرنے ہیں، اور میں بہت کمزور ہوں، تو میں کیسے ان روزوں کو ادا کروں؟ دیکھیں میری بہن، جب تک انسان روزہ رکھنے پر یعنی قضا روزہ خود رکھنے پر قدرت رکھتا ہے، روزوں کا فدیہ وغیرہ نہیں دیا جا سکتا۔ ہمارا مذہب اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ روزانہ روزے رکھیں اور تیزی سے روزے رکھیں، ہاں مذہب یہ کہتا ہے کہ جتنی ہمت ہے اتنی تیزی کے ساتھ آپ کر لیں۔ اب چونکہ آپ کی کمزوری ہے، آپ کی ہمت اگر یہ ہے کہ میں مہینے میں 1 روزہ رکھ سکتی ہوں، تو آپ 1000 کو نہ دیکھیں کہ 1000 کتنے عرصے میں بنے گا، یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے۔ آپ 1 روزہ رکھیں بس 1 مہینے میں۔ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ میں 1 ہفتے میں 1 روزہ رکھتی ہوں، مہینے میں رکھ سکتی ہوں اور مہینے میں 4، تو 4 روزے رکھ لیں۔
اللہ تبارک و تعالی ان عبادات کا محتاج نہیں، وہ بالکل بے نیاز ذات ہے، وہ بندوں کی محتاجی کا لحاظ رکھتا ہے، لہٰذا آہستہ آہستہ اسٹارٹ کر کے رکھیں۔ فدیہ بھی آپ نہیں دے سکتی، جب تک آپ رکھ سکتی ہیں فرض کر لیں کہ اگر ابھی آپ نے کچھ ہی رکھے اور آپ کا وصال ہو جاتا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ باقی روزوں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر آپ رکھیں گی ہی نہیں تو اس میں گناہ ہوگا، اور اگر رکھ سکتی تھیں لیکن آپ نے فدیہ دیا تو فدیہ ان کے لیے کافی نہیں ہوگا، پھر بھی آپ قابل گرفت رہیں گی۔ تو اس لیے آپ رکھنا شروع کریں اللہ کا نام لے کے۔ ہاں اگر فرض کر لیں آخر ٹائم آ جاتا ہے، کچھ روزے باقی ہیں، تو آپ ایک ڈائری بنا لیں، اس میں لکھتی جائیں کہ اتنے روزے ہو گئے، اتنے باقی ہیں۔ گھر والوں کو کہہ دیجئے گا کہ اگر میں فوت ہو رہی ہوں تو یہ جتنے میرے روزے ہیں ان کا فدیہ ادا کر دینا، پھر وہ آپ کے مال سے جو آپ چھوڑ کے جائیں گی فدیہ ادا کر دیں تو انشاءاللہ بری ذمہ۔ لیکن زندگی میں جب تک آپ رکھ سکتی ہیں فدیہ کافی نہیں ہوگا۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ بعض اوقات یہ یوٹیوب پر دیگر چینل سے ہم ویڈیوز اٹھا لیتے ہیں، اگر میں اٹھا لوں اور اپنے چینل پر ڈال کر اس کو چلاؤں اور پھر اس سے مجھے ارننگ ہو تو میرے لیے شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر چینل تقریباً کاپی رائٹس رکھتا ہے، اس کے کچھ رائٹس ہوتے ہیں ریزروڈ کیے ہوتے ہیں، اگر آپ اس کی ویڈیو اٹھاتے ہیں تو وہ شکایت کر سکتا ہے اور آپ کے مطلب چینل بین کر دیں گے، یا کم از کم وہ ویڈیوز آپ اپنے چینل پہ نہیں چلا سکتے۔ اگر تو ایسی صورتحال ہے کہ کچھ ایسی ویڈیوز ہیں جو مخصوص ادارے کی ہیں، مخصوص لوگوں کی ہیں، کسی شخص نے اس کے مطلب حقوق ریزرو کیے ہوئے ہیں، تو پھر تو آپ بغیر اجازت اٹھائیں گی بھی تو گناہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ منع ہے قانونی اعتبار سے، اور جو قانون شریعت کے بنیادی اصولوں سے بالکل متصادم نہ ہو اور جھگڑے فتنہ فساد کو ختم کرنے کے لیے بنایا ہو، یاد رکھیں اس کو فالو کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو پھر آپ پہ واجب ہے کہ پہلے ان سے اجازت لیں، اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں تو ڈالیں ورنہ نہ ڈالیں۔ اچھا اب فرض کریں آپ نے ویسی لے کر اور اس پہ ارننگ شروع کر دی، ارننگ آپ کی جائز ہوگی لیکن بہرحال اس طرح اٹھانا آپ کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی صاحب میرے دو سوال ہیں۔ بولیے۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے، کیا یہ بات صحیح ہے کہ جس انسان کو دنیا میں ایک نعمت دے دی گئی وہ آخرت کی 70 نعمتوں سے محروم ہو گیا؟ اچھا، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر قطر نماز تہجد کے ٹائم پر پڑھی جائے تو تہجد ادا ہو جائے گی یا الگ سے نوافل پڑھنے ہوں گے؟ دوبارہ بولیے گا ذرا۔ اگر قضا نماز تہجد کے ٹائم پر پڑھی جائے تو تہجد ادا ہو جائے گی یا الگ سے نوافل پڑھنے ہوں گے؟ اچھا ٹھیک ہے، اور جی۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں نے روزے کے متعلق پوچھنا تھا۔ بولیں۔ دیکھیں آپ نے ٹیلی ویژن کی آواز کھولی ہوئی ہے، آپ اپنے ٹیلی ویژن پہ سن رہی ہیں، پہلے ہمیں یہ 12 سال 14-15 سال ہو گئے بولتے بولتے، آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے نا، آپ پہلے اس پہ سن رہی ہیں پھر جواب، اور یہاں ڈیلے ہو رہا ہے۔ جب آپ ریکارڈنگ میں سنیں گے نا، اس کو ہماری ریکارڈنگ سنیے گا تو آپ دیکھیے گا کہ آپ نے وقت ضائع کیا، تو اس کو بند کر دیں اور پھر آپ میرا کویشچن سوال کریں۔ یہ تھا کہ میرا سوال یہ کہ روزے کے متعلق میرا سوال ایک تو ہم روزہ رکھتے ہیں نارملی جنرلی کہ رمضان میں رکھتے ہیں، اسپیسیفک وہ ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ 7 دن روزہ رکھتے ہیں، ایک دن افطاری کر لو ایک دن سحری کر لو پھر 7 دن بعد افطاری کر لو، اس طرح کوئی کانسیپٹ ہے اسپیسیفک نیت کر کے؟ میں جو سمجھ پایا میں جواب دے دیتا ہوں انشاءاللہ آپ کا۔ ایک یہ پوچھا ہے انہوں نے، اچھا یہ اب ویڈیوز کو تو میں نے آپ کو بتایا، تو یہ کسی کی ویڈیو نہ اٹھائیں، کوشش یہ کریں کہ آپ اپنی ویڈیوز بنائیں اور اس کو آپ ڈالیں، کسی اور کا اس طریقے سے معاملہ کرنا یہ غلط ہوتا ہے۔ اگر آپ کچھ ویڈیوز اپنے چینل پر ڈال کر رکھیں اور کوئی وہاں سے اٹھا کر اپنے چینل پر ڈال لے تو آپ کو بھی ناگوار گزرے گا، اس لیے اپنا کام کریں، سب سے بہتر ہے۔ ایک یہ بھائی نے فرمایا خاتون تھی غالباً کہ حالت جنابت میں کیا ہم ریکارڈڈ قرآن پاک سن سکتے ہیں، انہیں ریکارڈنگ چل رہی ہو تلاوت قرآن کی؟ تو بالکل سننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سن سکتی ہیں لیکن زبان سے اس کو ادا نہیں کر سکتی ہیں۔ ہاں بے وضو ہوں تو چھو نہیں سکتی لیکن زبان سے ادا کر سکتی ہیں، اور باوضو ہوں تو پھر چھو بھی سکتے ہیں اور زبان سے پڑھ بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی اور جنابت میں نہ ہو، باوضو ہوں تو چھو بھی سکتے ہیں اور زبان سے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر جنابت میں نہیں ہے، صرف بے وضو ہیں تو زبان سے پڑھ سکتے ہیں، چھو نہیں سکتے، اور اگر آپ حالت جنابت میں ہیں تو نہ چھو سکتے ہیں نہ زبان سے پڑھ سکتے ہیں، پھر آپ بس ریکارڈنگ سن لیں، یہ کافی ہے۔ ہاں دل میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب میرے 2 سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ ہمارے یہاں کورونا کی وجہ سے
بڑے جانور کی قربانی کی پرمیشن نہیں دی گئی ہے اور بکرے کی قربانی کے چانسز بھی بہت کم ہے, تو پھر اس صورت میں قربانی کا کیا حکم ہوگا؟ اچھا, اور آپ کس علاقے کی ہیں؟ مفتی صاحب میں باہر سے بات کر رہی ہوں. اچھا چلیں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے, اور بولیے. سوال یہ کہ ہاں ایک خاتون ہے, ان کو 7 دن حیض آتا ہے, تو وہ ایسا کرتی ہے کہ 8ویں دن صبح غسل کر کے اور ظہر سے نمازیں اسٹارٹ کرتی ہے. تو ان سے کسی نے کہا ہے کہ آپ 7ویں دن مغرب کے بعد غسل کر کے نمازیں اسٹارٹ کریں, تو کیا یہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے, اور ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب میں نے ایک سوال کرنا تھا کہ لاسٹ ایئر ہم عمرہ کی ادائیگی کے لیے گئے, عمرہ ادا کرنے کے بعد ہوٹل میں آئے تو میں نے بھول کر اپنے بچے کے وہ بال حلق کر دیے, اپنے نے پہلے کیے, بھول کر کیا ایسے. اچھا میں عرض کرتا ہوں, انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک کویسچن ہم سے یہ کیا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص سفر کر رہا ہو اور طویل سفر ہو اور اس نے اپنے ساتھ قرآن پاک رکھا ہو اور ان کے کہنے کے مطابق فرض کر لیں کوئی حالت جنابت میں بھی ہو تو کیا کرے, اور اگر فرض کر لیں نہیں ہے لیکن باوضو ہے پھر بھی لمبا سفر ہوتا ہے, وضو قائم نہیں رہتا, تو پھر اس قرآن پاک کو کیسے وہ سنبھالے, اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں جب آپ قرآن پاک کو جزدان میں لپیٹ دیتے ہیں ایسی صورت میں آپ بے وضو بھی اس کو چھو سکتے ہیں اور حالت جنابت میں بھی اوپر سے پکڑ سکتے ہیں جزدان میں, کیونکہ جزدان جو ہوتا ہے نہ وہ قرآن کا لباس بنتا ہے نہ وہ آپ کا لباس ہے. یعنی آپ اگر اپنے اوپر پہنی ہوئی کسی چیز سے قرآن کو پکڑیں, جیسے بہن نے ایک دوپٹہ اوڑا ہو اور اس دوپٹے کے کنارے سے قرآن کو پکڑیں تو یہ غلط ہوگا, کیونکہ اپنے پہنے ہوئے کپڑے سے آپ نے پکڑا, یہ بالکل جسم کا ایک حصہ ہی ہوتا ہے سمجھ لیں لباس, تو گویا کہ اپنے ہاتھ سے پکڑا, یہ صحیح نہیں ہوگا. ایسی قرآن پہ جو جلد چڑی ہوتی ہے, چپکی ہوتی ہے, وہ قرآن کا لباس بن جاتی ہے, اس کے اوپر سے پکڑیں گے تب بھی گناہگار ہوں گے. لیکن جزدان ایک الگ لباس ہے, یعنی الگ کپڑا ہے, نہ وہ قرآن کے ساتھ وابستہ ہے سختی کے ساتھ, نہ آپ کا لباس ہے. جب آپ جزدان میں لپیٹ دیتے ہیں تو پھر اوپر سے آپ پکڑ سکتے ہیں. تو اس لیے قرآن پاک کو آپ بیگ میں رکھ لیں, جزدان کے ساتھ اٹھانا پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں. ایک مختصر سے بریک پہ جا رہے ہیں, میں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے کال لیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جان. جی میرے 2 سوال ہیں. مفتی صاحب یہ تو کئی بار آپ نے بھی بتایا کہ موت کے بعد کسی انسان کی جو وصیت ہے اس میں بیٹے کا 2 حصہ تو بیٹی کا 1, لیکن اگر اپنی زندگی میں ہی کوئی ساری جائیداد یا مکان خرید رہا ہے نیا تو وہ بھی بیٹے کے نام, کوئی نئی زمین خرید رہا ہے وہ بھی بیٹے کے نام, تاکہ موت کے بعد کوئی ایسا سلسلہ ہی نہ رہے, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ مطلب کتنے اولاد, ایک ہی ہے, بس ایک بیٹا ہے؟ نہیں, بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں, لیکن جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ کوئی نئی چیز خریدی, گھر خریدا یا زمین خریدی یا باغ خریدا, چلے میں تو وہ بیٹے کے نام کرا دیا. اچھا میں ٹھیک ہے بتا. دوسرا سوال جی میرا جی دوسرا سوال, جیسے اگر گھر میں 2 ہی لوگ ہیں اور ایک نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرے کو باہر جانا ہے اور وہ اس سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے کہ بھئی یہاں چابی رکھی ہے, یہاں سے اٹھا لینا. اب وہ دوسرا تو نماز پڑھ رہا ہے, تو یہ پہلے کا ایسا کرنا نامناسب ہوگا یا گناہ کے دائرے میں آئے گا؟ یعنی وہ جاتے جاتے زور سے آواز سے کہہ جائے نا. ہاں کہ یہاں رکھی, یہاں سے اٹھا لینا, لیکن دوسرا تو نماز میں ہے. جی میں کہتا ہوں, بتاتا ہوں انشاءاللہ. اور ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب میرے 2 سوالات ہیں. پہلا سوال تو یہ کہ یونیورسٹی میں ریسرچز کرنے کے لیے ہمیں کچھ ریسرچ پیپرز پڑھنے پڑتے ہیں پہلے سے, تو اس پیپرز کو پڑھنے کے لیے جو ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا ہے وہ ہمیں پیمنٹ کرنی پڑتی ہے ڈالرز میں, اور پھر ہم اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یونیورسٹی کی لائبریریز سے تو یہ ایزیلی ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے لیے یونیورسٹی پے کر رہی ہوتی ہے, لیکن جب ہم گھر پہ بیٹھ کے اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے پاس اس طریقے کا کوئی ایکسیس نہیں ہوتا کہ ہم اسے ڈاؤن لوڈ کر سکیں. اس کے لیے پوری ریسرچ کی جو ورلڈ ہے اس میں 1-2 ویب سائٹ ایسی فیمس ہیں جس سے ہم اس پیپرز کو فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو آپ مجھے بتا دیں کہ ہم اس ویب سائٹ کو یوز کرتے ہوئے جو فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں وہ کیا صحیح ہے یا نہیں؟ تو یہ جو ویب سائٹ ہے وہ جو وہاں سے کس طرح اٹھاتی ہے, وہ ہیک کر لیتی ہے کیا ان کے پیپرز؟ یہ تو پتہ نہیں, لیکن وہ زیادہ تر ریسرچرز جو ہیں وہ اسی ویب سائٹ کو یوز کرتے ہیں پیپرز کو فری ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے, اور جو پیپرز پبلشر ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ویب سائٹ جو ہے وہ ان کے پیپر کو فری میں ڈاؤن لوڈ کر دیتی ہے. چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. اچھا دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ پروویڈنٹ فنڈ پہ جب سال گزر جاتا ہے تو اس کا زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ کیا اس پہ زکوٰۃ دینی ہوگی یا پھر جب وہ ہاتھ میں پیسہ آئے گا تب دینی ہوگی؟ اور چلے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ.
ایک کویشچن یہ پوچھا تھا یہ کہ بہن نے فرمایا کہ میرے شوہر جو ہیں میرے ساتھ بڑا روڈلی رویہ رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ نہیں رہتے ہیں اکثر، اور نہ مجھے ٹائم دیتے ہیں نہ میری بیٹی کو ٹائم دیتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ دیکھیں ہم بارہا اس پہ یہ اس لیے سوال لیا کہ پھر ایک دفعہ چلے تھوڑا سا ناصحانہ کلام ہو جائے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یا تو یہ والدین کی تربیت کی کمی ہوتی ہے کہ شوہر کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے کس طریقے سے اپنے بیوی بچوں کو لے کے چلنا ہے، میری بیوی بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، اگر یہی رویہ میری بیٹی یا میری بہن کے ساتھ کوئی میرا داماد یا بہنوئی رکھتا تو مجھے کتنی اذیت اور تکلیف ہوتی، تو پھر میں اس کے ساتھ ایسا کر رہا ہوں۔ اور بیوی کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے آدمی سوچے اگر میں اس کی جگہ میں بیوی ہوتی اور یہ شوہر ہوتا اور یہ میرے ساتھ ایسا رویہ رکھتا تو میں کتنا ہرٹ ہوتا اور کتنی تکلیف ہوتی کہ عورت نہ کہیں جا سکتی ہے نہ آ سکتی ہے، اسے اپنے جذبات اور فیلنگز کے اظہار کے لیے اور شیئرنگ کے لیے ایک شوہر ہی ملا ہوا ہے، اور شوہر ہی مطلب اس کا ساتھ نہ دے تو بیچاری کیا کرے؟ ایک تو شوہر کو اس جہت سے سوچنا چاہیے، تو والدین کو پہلے سوچنا چاہیے کہ ایسی اولاد تیار کر کے اس کی شادیاں کروا دینا کہ جو مطلب نہ حق کو جانتا ہو نہ کچھ، اس میں جتنے وہ گناہ کرتا رہے گا، اگر والدین کی تربیت کی کمی تھی تو سارا وبال والدین پر بھی ہوگا۔ یہ جو ہم بڑے آرام سے بچوں کو ہم تو کہتے ہیں پال پوس کے جوان کر دیا ہم نے، تو خالی کھلانا پلانا یہ تو معذرت کے ساتھ یہ تو ایک جانور بھی کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جانوروں کی ڈاکومنٹریز دیکھ لیں کس طریقے سے جانور اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، جوان کر دیتے ہیں۔ پھر ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق ہوا؟ ہم میں اور جانوروں میں فرق یہ ہے کہ ہم پال پوس کے تربیت بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ تربیت نہیں کر پاتے، اخلاقی تربیت، علمی لحاظ سے تربیت ہمیں کرنی ہوتی ہے، تو جو اس میں کوتاہی کرے گا والدین پہ وبال، اور پھر یہ اس پر، تو ایک تو یہ جہت ہے۔ دوسرا پھر بہنوں کو غور کرنا چاہیے کہ بعض اوقات شوہر ایک دم ایسا رویہ اختیار نہیں کرتا، کچھ ان کی بھی کمی ہوتی ہے، شوہر کے جذبات کو نہ سمجھنا، احساسات کو نہ سمجھنا، بے جا ضدیں کرنا، مطالبات کرنا، اور اس طریقے سے ان کے ساتھ رویہ نہ رکھنا جو رکھنا چاہیے۔ پھر جب ان کا رویہ خراب ہو جاتا ہے، وہ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، تو پھر شکایتیں ہوتی ہیں جی ہمارے ساتھ تو ایسا رویہ رکھا ہوا ہے، تو اس میں پھر بہن کا قصور ہوگا۔ اب فرض کر لیں کہ شوہر کا قصور ہے بہن کا نہیں ہے، تو بہرحال ہم یہ کہیں گے کہ آپ صبر کریں، اور اپنے بڑوں کو اگر شامل کر کے اس مسئلے کو حل کر سکتی ہیں تو اس میں کوئی شکایت کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ جا کے اپنے بڑوں سے بات کریں، وہ ان کے بڑوں سے کریں اور پریشر ڈالیں، اور شوہر اپنے حق ادا کرے۔ اس طرح ہر ایک اپنے اپنے مطلب کردار کو دیکھے، ہر ایک اپنے اپنی ذمہ داریوں کو دیکھے۔ میں تمام جو والدین ہمیں دیکھ رہے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو صرف دنیاوی علوم سکھا دینا اور دیگر امور پر توجہ نہ کرنا، دین نہ سکھانا، فکر آخرت نہ دینا، اس سے بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے بچے اگر دنیاوی تعلیم حاصل کر بھی لیتے ہیں، یا جو ہمارے خاندانی رسم و رواج ہیں، بھائی آداب ہے، بیٹا سلام کرتے ہیں، دیکھو کھانے میں منہ سے آواز نہیں نکلنی چاہیے، ٹانگ پہ ٹانگ نہ رکھو، دیکھو بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، یہ چھوٹے چھوٹے سطحی قسم کی چیزیں سکھا دیتے ہیں، اس سے بچہ کامل نہیں ہوتا۔ اسے فکر آخرت دینا بہت ضروری ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ میں نے مرنے کے بعد اپنے تمام ان اعمال کا بدلہ بھگتنا ہے۔ اگر میں کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں، غلط کرتا ہوں، تو اللہ نے دا ڈے آف ججمنٹ تو ایک رکھا ہے، قیامت تو ہے، لیکن اس سے پہلے ایک موت کا پروسیس ہے، وہ بہت سخت ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد عذاب قبر، ایک طویل عرصہ ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، کتنے ہزار برس رہے ہیں کچھ پتہ نہیں۔ پھر میدان محشر ہے، اس میں پھر مظلوم سامنے آئے گا، آپ اگر ظالم ہیں تو پھر ہمارا بیٹا پکڑا جائے گا۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو یہ فکر آخرت دینا بہت ضروری ہے، جنت کا تصور، دوزخ کا تصور اور پختہ کرنا، اگر مسلمان کی حیثیت سے تو الحمدللہ ہے، اور زیادہ پختہ کرنا، تاکہ ہمارے بچے زیادتی کرتے ہوئے 10 بار سوچیں۔ جب ہم صرف دنیا 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 سکھاتے ہیں، آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو پھر وہ اسی طرح کے رویے ہوتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہوتا۔ بہرحال تربیت اچھی کرنی چاہیے۔ تو ہم بہن سے کہیں گے کہ صبر کریں، یہ آپ کے حق میں بہتر ہے، اور اگر آپ کی غلطی کوتاہی ہے تو اس کو ختم کریں تاکہ آپ کے شوہر آپ کے ساتھ مناسب رویہ رکھیں۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ کیا اجنبی لڑکیوں کو بہن بنا کر ان سے باتیں کرنا شرعاً جائز ہے؟ دیکھیں اس میں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ عقلی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے دیکھ لیں، اگر کوئی آپ کی بہن کو اپنی بہن بنا کر اس سے بات کرے، اور آپ دیکھیں کہ بہن ایک لڑکے سے باتیں کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے اس نے تو مجھے بھائی بنایا ہوا ہے، آپ یہ برداشت کریں گے یا پسند کریں گے؟ یقیناً نہیں، تو کسی کے لیے پسند نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے بالکل، کہ کسی کو بہن بنا کر باتیں کرنا یہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اجتماعی طور پہ آپ کوئی بیان کر رہے ہیں، عورتیں بھی سن رہی ہیں، آپ نے کوئی اپنے سوشل میڈیا پہ کوئی چیز ڈالی ہوئی ہے، اسے لڑکے لڑکیاں دونوں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن جب آپ کسی کو اپنے کانٹیکٹ میں لے لیتے ہیں، اور چاہے بہن بنا کے، بھائی بنا کے، کچھ عرصے بعد ایسا ہوتا ہے کہ وہ تکلف ختم ہوتا ہے، اور پھر آرام سے شیطان جو ہے
وہ بہن کو کسی اور روپ میں کر دیتا ہے، اور یہ صحیح نہیں ہوتا. لہٰذا بہرحال یہ جائز نہیں ہے، اس طرح کے کانٹیکٹ شریعت منع کرتی ہے. ایک بچے نے کویشچن کیا تھا کہ میں آن لائن لیکچر لیتی ہوں کسی سے اور اس کی باقاعدہ فیس پے کرتی ہوں. میرا بھائی بھی میرے ساتھ ہی کلاس میں ہوتا ہے، یعنی یونیورسٹی وغیرہ میں کہیں پڑھتا ہوگا، لیکن جب میں آن لائن لے رہی ہوتی ہوں تو وہ فیس تو میں نے اپنی دی ہوتی ہے، لیکن میرا بھائی بیٹھ کر وہ بھی لیکچر لے لیتا ہے. تو اس کا لیکچر لینا شرعاً کیسا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے طریقہ کار ہوتا ہے اس طریقہ کار کو جو یعنی قانوناً یا عرفاً رائج ہوتا ہے اس کو فالو کرنا لازم ہوتا ہے، اور اس میں اللہ کے دیکھنے کے تصور کو قائم رکھنا ضروری ہے. لہذا اگر کوئی آن لائن آپ سے یہ ایگریمنٹ کرتا ہے، باقاعدہ ایک معاہدہ کرتا ہے کہ ہم صرف آپ کو سنائیں گے، آپ ریکارڈ نہیں کر سکتے اس کو، آپ اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں سنا سکتے، ہم اس نے فیس لی ہے تو آپ کو اسی چیز کو قائم رکھنا ہوگا. اب اس میں یہ ہے کہ آپ پہلے سیکھ لیں اچھی طریقے سے، بھائی کو علیحدہ پڑھا دیں. لیکن اگر آپ فیس ایک کی دے رہے ہیں اور پڑھ رہے دو ہیں تو یہ قانونی اعتبار سے بالکل صحیح نہیں ہے، اور یہ مطلب اللہ تعالیٰ اور آپ کا معاملہ ہے. باقی ان کو تو نہیں پتہ کون سن رہا ہے کون نہیں سن رہا، آپ اس کو ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں، ریکارڈ کرنے کے بعد سن سکتے ہیں. لیکن بہرحال جس طریقے سے عرفی قانون ایک چل رہا ہو اس کو فالو کرنا لازم ہوتا ہے. ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ بہتر یہ ہے کہ بھائی وہاں نہ بیٹھیں، آپ اچھی طریقے سے سمجھیں. جب یہ آپ سمجھانے کی نیت کریں گی کہ میں سیکھوں اور پھر بھائی کو سمجھاؤں، پھر دیکھیں آپ کا ذہن اور تیزی سے اچھا کام کرے گا. آپ چیز کو سمجھیں گی، پھر بھائی کو سمجھائیں گی تو آپ کے ذہن میں بہت اچھا بیٹھے گا. لیکن اس طرح نہ کریں، یہ ایک طریقے سے علمی خیانت کہہ لیں آپ، یہ خیانت کہہ لیں، یہ مناسب نہیں ہوتی ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جان. سر میں نے پوچھنا ہے کہ ہماری ڈیورس ہوئی ہے، اچھا تو ابھی عدت باقی تھی، تو میں نے اپنی بیوی کو کہا ہے کہ آج ہم دوبارہ سمجھوتا کر لیں. کتنی طلاقیں دی تھیں آپ نے؟ تینوں نوٹس بھیج دیے تھے. مطلب تین طلاقیں لکھ کے بھیجی تھی آپ نے؟ ہاں جی، نوٹس بھیجے تھے. جی. تو نوٹس پہ نام بھی لڑکی کا غلط بھیج دیا گیا تھا، غلط لکھا تھا. تو اگر پھر جب میں نے انہیں کال کیا تو میری والدہ بھی پاس تھی، تو اس کی والدہ بھی پاس تھی، اور میں نے اپنے وکیل جو میرا وہ بھی گواہ تھا جب میں نے سمجھوتے کے لیے کال کیا، تب تو وہ نہیں مانے، لیکن بعد میں پھر انہوں نے کہا چلو سمجھوتا کر لیتے ہیں. تو اب اس کا کوئی حل ہے؟ یعنی آپ نے سمجھوتا پہلے کر لیا پھر سوچا مفتی صاحب کو بھی سعادت بخشنے کویسچن کرنے کی؟ چلے میں بتاتا ہوں آپ کو بیٹا، ایسے سمجھوتے نہیں ہوتے ہیں، ہمیشہ پہلے علماء سے معلوم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو، انشاءاللہ بھی جواب دیتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں کینیڈا سے بات کر رہا ہوں. جی یہ ہم لوگ جمعے کی نماز میں جو ہے ہم لوگ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو اکثر جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ابھی زوال کا وقت ختم ہوتا ہی نہیں ہے کہ جماعت شروع ہو جاتی ہے، تو ہماری 4 سنتیں رہ جاتی ہیں. تو ہم 4 سنتیں کیسے پڑھیں گے، بعد میں پڑھیں گے کس انداز میں؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم جو دعا مانگتے ہیں، جیسے تہجد کے وقت ہم لوگ آن نائٹ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، تو کیا ہم دل میں وہ دعا مانگ سکتے ہیں؟ اور وہ دعا کتنی دفعہ مانگے؟ مطلب ایک دفعہ مانگ لی یا پھر ہم بار بار بھی دعا کو مانگ سکتے ہیں دل میں؟ مطلب سمجھا نہیں میں. آپ ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، کوئی دعا مانگنا چاہتے ہیں آپ، کوئی بھی مانگ لے، یوں کہہ رہے ہیں؟ جی جی جی، جیسے ہم ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، جیسے ہم دل میں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے تہجد کا وقت چل رہا ہے. اچھا کیا ٹھیک ہم ہے. دل میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ اور دعا کتنی دفعہ مانگ سکتے ہیں؟ ایک دفعہ مانگ لیں یا پھر باری بار ہم مانگ سکتے ہیں، 2-3 گھنٹے ہم مانگتے رہیں وہی دعاؤں کو؟ اچھا چلیں ٹھیک. شکریہ. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ابھی یہ کویسچن لے لیتے ہیں. ایک بھائی نے پوچھا کہ یہ سنا ہے کہ اگر کسی کو دنیا میں ایک نعمت ملتی ہے تو آخرت کی وہ 70 نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. ایسا کوئی ضابطہ قاعدہ نہیں ہے. اگر کسی حدیث میں آیا ہوگا تو وہ صحیح حدیث نہیں ہوگی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے. اس نے خود قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اس نے زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے سب تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے. اب یہ مطلب ضابطہ قاعدہ اگر یہ نکال لیا جائے یا کہیں سے آپ نے حاصل کر لیا کہ ہر نعمت کے بدلے میں 70 نعمتیں، تو ماں باپ بھی ایک نعمت ہیں، اولاد ایک نعمت ہے، آنکھیں نعمت ہیں، کان نعمت ہیں، دانت نعمت ہیں، زبان نعمت ہے، سانس آسانی سے آنا جانا نعمت ہے، ایک بال آپ کا نعمت ہے، ایک بال. اگر اس بالوں کا پروسیس آپ دیکھ لیں، کوئی ڈاکومنٹری وغیرہ دیکھیں تو آپ کی عقل حیران رہ جائے گی. اس کا مطلب 70 نعمتوں کو ضرب کرتے رہیے، اربوں خربوں نعمتوں سے محروم ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ اس طرح کوئی معاذ اللہ حساب کتاب نہیں فرماتا.
ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں حاصل ہوئیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، زبان سے شکر ادا کریں، دل سے اعتراف کریں، اور اللہ کی نعمت کو صرف جائز اور حلال کاموں میں استعمال کریں، ناجائز اور حرام سے روکیں، یہی نعمتوں کو شکرانہ ہے۔ اور اللہ نے تو خود فرمایا کہ تم اگر میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں مزید عطا فرماؤں گا، اس سے کوئی آخرت کی نعمتوں کی کمی نہیں ہوتی۔ ایک مختصر سے بریک پہ جائیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ میرا دل مقام حبیب ہے۔ QTVtutor.com آپ کی مذہبی تعلیمات اور قرآن سیکھنے اور سمجھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ گھر بیٹھے خواتین اساتذہ کے ذریعے عورتوں اور بچیوں کے لیے قرآنی تعلیمات حاصل کرنا اب نہایت آسان۔ اب بآسانی اپنے تعین کردہ وقت کے مطابق اپنے قابل اساتذہ سے انفرادی تعلیم حاصل کریں۔ کیا مرتبہ ہے حضرت عثمان غنی کا، جنت ہے صلہ الفت عثمان غنی کا۔ دل مقام حبیب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن کیا تھا کہ اگر کوئی تہجد کے وقت اٹھ کر قضا نماز ادا کر لے تو کیا تہجد ادا ہو جائے گی؟ دیکھیں تہجد خالصتاً نفل نماز کا نام ہے، لہٰذا قضا نماز سے تہجد تو ادا نہیں ہوگی، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تہجد کی فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی، کیونکہ وہ تو اللہ کے نبی بتا سکتے ہیں، آپ اور میں ایک چیز کی فضیلت کو کسی دوسری چیز کے ساتھ وابستہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس ٹائم اگر آپ قضا نماز پڑھیں گے تو نفس کچلے گا، نفس زیر ہوگا، قہر نفس کا سبب بنے گا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ قضا نماز اس ٹائم اٹھ کر پڑھیں، 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیں تہجد کی نیت سے، کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ناجائز ہو جائے گی۔ کہا تو یہ گیا ہے، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی ارشاد فرمایا کہ جب تک انسان کے فرائض باقی ہوں اس کے نوافل مقبول نہیں ہوتے۔ مقبول نہ ہونے کا مطلب ضائع ہونا نہیں ہے، یہ مطلب یہ کہ بس اللہ کی بارگاہ میں رسائی حاصل نہیں کر سکتے، معلق رہتے ہیں، لیکن بہرحال ادا ہو جاتے ہیں۔ تو آپ تہجد پڑھیں، اور لیکن قضا نماز علیحدہ پڑھ لیں۔ یہ بالکل غلط ہوگا اگر میں یہ کہوں کہ قضا نماز کی فضیلت آپ کو اس سے حاصل ہو جائے گی۔ ہاں قہر نفس تو ہوگا، لیکن جو سرکار نے فضائل بیان فرمائے وہ اس سے حاصل نہیں ہوں گے۔ یہ بہن فرماتی ہیں کہ ہمارے ہاں 7 روزے اس طرح رکھتے ہیں کہ روزہ رکھا پھر فوراً افطار کے بعد اگلا روزہ، اس طریقے سے کیا یہ صحیح ہے؟ جو مجھے سمجھ میں آیا، دیکھیں یہ اس طرح کوئی ضروری نہیں ہے، اور نہ مطلب اس کو اتنا اس انداز سے اختیار کرنا صحیح ہوگا کہ جو آپ کی اگلی نسلیں وہ سمجھیں کہ شاید شریعت اس کا مطالبہ کرتی ہے۔ اگر رکھنا چاہیں تو منع بھی نہیں ہے، لیکن اس انداز سے اس کا اہتمام نہ کریں کہ وہ ایک دین کا حصہ سا بن جائے۔ یعنی اگر فرض کر لیں کوئی نہیں کر رہا تو آپ طنز نہیں کریں یا اس کو برا بھلا کہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے اس کو لازم و ملزوم بنا دیا، ایسا نہ کریں۔ آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن اور پھر اس میں اپنی مشقت کو بھی دیکھیں کہ نفس تیار نہیں ہو رہا، آپ زبردستی کر رہے ہیں، گیپ کر کے کر لیں، 1 دن روزہ رکھا، 2 دن کا پھر، یا 1 دن خالی رکھا پھر 1 دن روزہ رکھا، جنہیں صوم داؤدی کہتے ہیں، یہ بیسٹ ہیں، یہ کر لیں۔ یہ باہر سے کال تھی، کہتے ہیں کورونا کی وجہ سے بڑے جانور کی قربانی تو نہیں ہو رہی اور بکرے بھی کم ہیں، ہم کیا کریں؟ دیکھیں اس کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ جو آپ کا آبائی وطن ہے، چاہے پاکستان ہو، ہندوستان ہو، بنگلہ دیش وغیرہ ہے، وہاں پر آپ کسی کو وکیل بنا دیں، وہ آپ کی طرف سے قربانی کر دے، اس کو پیسہ، آپ اپنا پیسہ اس کے اکاؤنٹ میں بھیج دیں تو یہاں پر ہو جائے گا وہاں پر۔ لیکن آپ کو قربانی اگر واجب ہے تو قربانی کرنی ہی ہوگی، چاہے وہاں کریں چاہے آپ کسی کو وکیل بنائیں۔ تو اگر وہاں بکروں کی کمی ہے، بڑا جانور ہے ہی نہیں، تو یہ پاکستان، ہندوستان وغیرہ میں کسی کو وکیل بنا کر کریں، یہ بیسٹ ہے۔ یہ کہتے ہیں اگر کسی کو 7 دن تک حیض آتا ہے، اس کی عادت ہے، تو ایسا کرتی ہیں کہ 8ویں دن ظہر کے ٹائم غسل کر کے ظہر سے نمازیں سٹارٹ کرتی ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ صحیح یہ ہے کہ آپ 7واں دن گزاریں، غروب آفتاب کے بعد پھر غسل کر کے اور نماز پڑھیں، یعنی مغرب اور عشاء تو آپ کو پڑھنی ہوگی۔ تو جس نے یہ کہا یہ بالکل صحیح کہا، کیونکہ جو رات ہوتی ہے وہ پہلے ہوتی ہے، دن بعد میں، تو 7واں دن جو ہے وہ غروب آفتاب پہ ختم ہو گیا، اب یہ 8ویں کی رات شروع ہوئی۔ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ 8ویں کا دن آگے ہے، نہیں اس سے پہلے تو رات ہے، تو آپ کو یہ مغرب اور عشاء غسل کر کے ادا کرنی ہوگی۔ اب اگر آگے حیض آ گیا تو پھر وہ پیچھے کنٹینیو ہو جائے گا، پیچھے کے ساتھ مل جائے گا، نہیں آیا
تو یہ رات کی نمازیں بہرحال 2 آپ کو پڑھنی چاہیے. جس نے مشورہ دیا صحیح دیا ہے. ایک انہوں نے کہا کہ ہم عمرہ کر کے ہوٹل میں گئے تو مجھے خیال نہیں رہا اور میں نے بچے کا حلق پہلے کر دیا. غالباً یہ کہنا چاہ رہے تھے, تو یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ دیکھیں, جب آپ عمرہ ادا کر چکتے ہیں تو اب محرم ایک دوسرے کا حلق کر سکتے ہیں. یہ حالت احرام میں سر موڑنا نہیں کہلاتا. ہاں, جب یہ احرام آخری ٹائم آئے احرام کھولنے کا, اس سے پہلے اگر آپ کرتے تو دم وغیرہ لازم ہوتا. لیکن جب آپ عمرے کے ارکان تمام کمپلیٹ کر چکے ہیں اور اب بالکل حلق کی باری آ گئی تو محرم ایک دوسرے کا حلق بالکل کر سکتے ہیں, تو آپ پر کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا. ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین جو ہے وہ زندگی میں ہی اپنی جائیداد نام کرتے چلے جاتے ہیں تاکہ بعد میں پرابلم نہ ہو. ایک مکان ہوا, ایک بیٹے کے نام کر دیا, دوسرے کے نام کر دیا, تو کیا ایسا طریقہ صحیح ہے؟ دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو تمام اولاد کو جب زندگی میں کوئی گفٹ دیتا ہے نا, تو اس میں اولاد بانٹنے کا طریقہ جو افضل ہے وہ یہ ہے کہ لڑکا لڑکی اس میں برابر ہوں, بالکل برابر. جتنا لڑکے کو دیں اتنا لڑکی کو. پھر مفضول طریقہ یہ ہے کہ وہی جو وراثت والا ہے, لڑکے کو 2 حصے, لڑکی کو کم از کم 1 حصہ. اگر اس سے آپ کم کریں گے اور کسی لڑکے میں کوئی دینی فضیلت نہ ہو, جیسے کوئی عالم دین ہے, کوئی بہت ہی فرما بردار, نیک, متقی, حافظ قرآن, بعمل ہے, تو چلو اس کو اس دینی وجہ سے زیادہ دے دیا, الگ بات ہے. لیکن اگر کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے تو پھر کمی بیشی کرنا ناجائز ہوتا ہے. یعنی اس سے بھی کم کرنا کہ 2 لڑکے کو اس سے دیے, لڑکی کو 1 بھی نہیں دیا, اس سے بھی بہت کم کر دیا, یہ ناجائز. اور اکثر ہمارے یہاں ایسی ہوتا ہے, بیٹوں کو کروڑوں کی جائیداد ہوتی ہے اور لڑکیوں کے لیے ہم جہیز میں ہم سب کچھ دے چکے ہیں. وہ جہیز کتنا تھا جی؟ 10-12 لاکھ, بس اس سے زیادہ نہیں. باقی پھر وہ سسرال کی ذمہ داری ہے وہ کرے گا. ان کی تو بعد میں ذمہ داری بنتی ہے, پہلے والدین کے مال میں جو بچوں کا حق ہے اس پر بھی توجہ کرنی چاہیے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جب بیٹوں کے نام کریں تو ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ نام کرنے سے چیز کسی کی ملک سے نکل کر دوسرے کی ملک میں داخل نہیں ہوتی ہے. یہ دنیاوی قانون کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے, کوئی ڈاکومنٹ دکھائے, دیکھیں والدین نے مجھے دے دیا تھا تو اس کو دے دیا جائے گا. آپ ملکی قانون کے اعتبار سے کرنا چاہتے ہیں یا شریعت کے اعتبار سے؟ اگر شریعت کے اعتبار سے کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ نے نام کیا تو پھر مکمل اس کو اختیار, وہ چاہے اس مکان کو کرائے پہ چڑھائے, چاہے بیچے, چاہے کسی کو تحفہ دے, پھر آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. اگر اس طرح مکمل تصرفات کے ساتھ آپ نے اس کے نام کیا ہے تو وہ ملک سے آپ کی نکل کے بچے کی ملک میں داخل ہوگا. اور اگر ایسا نہیں ہے, نام اس کے کر دیا ہے, آپ اس میں رہ بھی رہے ہیں, خود ہی کرائے پہ چڑھا رہے ہیں, وہ بیچ نہیں سکتا, تو یہ آپ ہی کی پراپرٹی ہے. جیسے آپ کا انتقال ہوگا, چاہے ڈاکومنٹس اس بچے کے نام ہوں, جتنے بھی وارث ہوں گے سب اس میں حصے دار بن جائیں گے. یہ اچھی طرح دین کو سمجھیں, یہ میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا آپ کو اور سمجھاتا رہتا ہوں. آپ مطلب اگر گھر کے سرپرست ہیں تو شریعت آپ کے ہاتھ میں نہیں آ گئی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ شرعی تقاضوں کو پامال کر کے صرف یہ سوچ کے کہ میری داڑھی سفید ہے, میں گھر کا بڑا ہوں تو میں جو چاہے فیصلہ کروں. نہیں, آپ چاہے کتنی عمر کے ہو جائیں, آپ اللہ اس کے رسول کے احکام کے تابع ہی رہیں گے, اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا. ورنہ اولاد عیش کر رہی ہوگی اور آپ قبر کے اندر بہت سخت گرفت میں مبتلا ہوں گے, ناانصافیاں کر جائیں گے اور پھر آپ پریشان ہوں گے. اس لیے ہمارا مشورہ مان کر کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے اپنے اطراف میں دیکھیں, ان سے مشورہ کر کے پھر یہ تمام اقدامات کریں, یا پھر جتنی بات آپ کو ہماری سمجھ میں آئی اس کے مطابق کر لیں. ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا, ہم باہر جانا چاہتے ہیں, اس کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چابی فلاں جگہ رکھی ہے, تو کیا ہم بلند آواز سے کہہ کے جا سکتے ہیں؟ تو بالکل اس کو مخاطب نہ کریں, آپ ویسی چابی دراز میں رکھیے اور نکل جائیں. یا پھر ایک پرچے پہ لکھیں کہ چابی دراز میں ہے فرض کر لیں, اور عمل قلیل سے سامنے رکھ کر اور نکل جائیں, تو وہ بعد میں اس کو دیکھ لے گا. اگرچہ اس کی توجہ بٹے گی لیکن بہرحال بعض اوقات جانا ضروری ہوتا ہے, تو پھر اس طرح آپ کر کے جا سکتے ہیں, اس میں گناہ گار نہیں ہوں گے. یہ بچے نے کہا کہ یونیورسٹی سے ریسرچ پیپرز کچھ ملتے ہیں جو باہر سے ڈالرز میں ہمیں خریدنے ہوتے ہیں, لیکن بعض ویب سائٹس ایسی ہوتی ہیں جو فری ہمیں دے دیتی ہیں, تو کیا وہاں سے ہم ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں, یقینی سی بات ہے, جب ایک چیز ڈالرز میں بیچی جا رہی ہے تو ان کے رائٹس ریزروڈ ہوں گے, ان کے حقوق محفوظ ہوں گے. وہ یونیورسٹی نہیں چاہتی ہوگی کہ کوئی اس کو اس طریقے سے فری میں دے, تبھی تو وہ پیسے لے رہے ہیں. اب یقینی سی بات ہے ان ویب سائٹ والوں نے اس کو ہیک کیا ہوگا, اور بغیر ہیک مطلب ڈاکہ ڈالنا, یہ مطلب سمجھ لیجئے کہ انٹرنیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہوا ہے, اور وہ کہیں کی بھی کوئی چیز, اس طرح بڑے بڑے سافٹ ویئر ہوتے ہیں باہر جو ہے وہ $1000 میں بک رہا ہے, اور ہمارے پاکستان میں 25 روپے کی CD مل رہی ہوتی ہے, لاک توڑ کے اس کی کاپیاں بنا کے 25 روپے میں بیچ رہے ہیں. یہ جائز نہیں ہوگا. اس میں پھر آپ ڈالر سے ہی خریدیے, یہ صحیح ہے. فری کو مت دیکھیں کیونکہ یہ حقوق کا معاملہ ہے, اور آپ اس کو ویسے کریں. ہاں, اگر کسی اور دوست کے پاس ہیں وہ آپ کو دینا چاہے
اور اس نے پھر آپ کو یہ پوچھتے ہیں کہ زحمت گوارا نہ کریں کہ آپ نے خریدا تھا کیا تھا، اس سے لے لیں، چلیں ٹھیک ہے. لیکن جو ویب سائٹس وغیرہ ہیں تو صاف پتہ ہے کہ یہ اس طرح ایک چیز ڈالر میں بک رہی ہے اور وہ فری دے رہا ہے، کیسے دے گا بھائی؟ لازم بات ہے کہ اس نے کسی طریقے سے ہیک کر کے کیا ہے. ہاں اگر کوئی ایسی ویب سائٹ ہے جو یہ لکھتی آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ پرچیز وہاں سے کر کے اور پھر باقاعدہ اجازت کے ساتھ ان کی وہ دے رہی ہے، ٹھیک ہے، پھر تو کر سکتے ہیں، لیکن ایسا اکثر ہوتا نہیں ہے. پروویڈنٹ فنڈ جو ہے اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی سیلری آپ کی اجازت کے بغیر کاٹی گئی ہے اور آپ اس سے راضی نہیں ہیں اور وہ بعد میں اس میں کوئی پروفٹ ملا کر آپ کو دیتے ہیں تو وہ سیلری بھی جائز، پروفٹ بھی جائز، اور جتنی آپ کی سیلری اس کے پاس رہے گی ہر سال اس پر زکوٰۃ دیگر مال کے ساتھ مل کر بنتی رہے گی، لیکن ادائیگی اس وقت لازم ہوگی کہ جب وہ مال آپ کے قبضے میں آئے گا. اور اگر آپ کی مطلب رضامندی سے انہوں نے کاٹا ہے اور باقاعدہ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ ہم تجارت وغیرہ میں لگائیں گے کسی میں، تو پھر وہ تجارت وہ بالکل آپ کے لیے حلال ہے اس کا پروفٹ لینا، اور مطلب اس پہ زکوٰۃ اب بھی بنتی رہے گی. اور تیسری صورت ایسی ہوتی ہے کہ آپ راضی ہیں، خوشی سے آپ نے کٹوایا ہے اور کوئی ایگریمنٹ وغیرہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ہم رکھیں گے اور آپ کو پروفٹ دیں گے. ایسی صورت میں ایگریمنٹ گناہ ہوتا ہے، زکوٰۃ اب بھی بنے گی. یعنی زکوٰۃ کا معاملہ تو تینوں میں رہے گا، لیکن میں نے اس لیے بتا دیا کہ اس کی بعض صورتیں جائز اور بعض صورتوں میں پروفٹ ناجائز ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے 3 نوٹس کے ساتھ زوجوں کو 3 طلاقیں بھجوا دیں، لیکن نوٹس میں لڑکی کا نام غلط لکھا ہوا تھا. تو پہلے تو بات یاد رکھیں کہ آپ نے چونکہ بیوی کو طلاق دی، لکھنے والے سے مسٹیک ہوئی، طلاق ہو گئی. یہ تو اگر آپ کہتے ہیں نا اسٹامپ پیپر والے کو میری بیوی کو 3 طلاقیں لکھ دو، فوراً 3 طلاقیں ہو جائیں گی. تو یہ مطلب یہ کہ سوچنا جی لڑکی کا نام غلط تھا شاید رعایت مل جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تینوں طلاقیں واقع ہو گئیں. پھر آپ نے کہا کہ میں نے وہ فون پہ سوچا کہ سمجھوتا کی بات کر لوں، اس کی ماں وہاں تھی، میری ماں یہاں تھی، ہم راضی ہو گئے. 3 طلاق کے بعد کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا، شریعت آپ کی میری نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. آپ کا رب آپ سے فرما رہا ہے کہ جب شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو یہ پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک اس شخص کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دخول کو بھی شرط رکھا ہے کہ وہ عورت اپنی مرضی سے کسی شخص سے نکاح کرے، باقاعدہ جسمانی تعلق قائم ہو، پھر وہ شوہر طلاق دے یا اس کا انتقال ہو جائے، اس کی عدت گزار کر پھر آپ سے نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا. یہ سب چیزیں پہلے سیکھنی ہوتی ہیں، ہم پہلے سیکھتے نہیں ہیں، پھر جب معلوم کرتے ہیں تو ہمیں شریعت بڑی سخت محسوس ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں اتنا سخت مسئلہ، سب کوئی رعایتی مسئلہ بتائیے. یہ جو بظاہر آپ کو سخت لگ رہا ہے نا، یہ اگر آپ پہلے معلوم کر لیتے تو اس سختی کی بنیاد پر آپ کبھی قدم ہی نہ اٹھاتے. یہ حکمت شرع دیکھیں نا، ہم پہلے جانتے نہیں احکام، پہلے قدم اٹھا لیتے ہیں، پھر ہوش میں آتے ہیں تو ہمیں سخت لگتا ہے. اگر آپ پہلے سیکھ لیتے، سختی تو اب بھی تھی لیکن یہی سختی آپ کے لیے پازیٹیو وے میں کام کرتی کہ آپ اقدام طلاق ہی نہ کرتے، 3 دفعہ، 1 دفعہ دے دیتے، 2 دفعہ دے دیتے. جو 1 دفعہ طلاق دی جاتی ہے، دیگر اور بھی شرائط ہوتی ہے، لیکن ایک طلاق احسن کہلاتی ہے. پھر آپ نے ایک توہر میں 1 طلاق دی، دوسرے میں دوسری، تیسری میں تیسری، یعنی 3 مہینے میں 3 دی ہیں یا 3 حیض کے بعد 3 دی ہیں، یہ حسن طلاق کہلاتی ہے، اچھی. اور ایک ساتھ 3 دے دینا، ایک ساتھ 2 دے دینا، حالت حیض میں طلاق دینا، یہ طلاق بدعت کہلاتی ہے. یہ سارے احکام موجود ہیں. سیکھے کون؟ کیوں سیکھیں؟ اب جو ابھی آپ کا جوش اور جذبہ ہے کہ میں بیوی کو گھر لے آؤں، یہ پہلے کیوں نہیں قائم ہوا؟ کیوں آپ نے 3 طلاقیں دے دی اور اب آپ پچھتا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ ذہن تیار نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، علم ہم نے نہیں سیکھا. پھر ہم جب اپنے جذبات کے تابع ہو کر غلط کام کر لیتے ہیں پھر پچھتاوا ہوتا ہے، شیطان اپنا کام کر کے علیحدہ ہٹ جاتا ہے، ہم پچھتاتے ہیں، پھر ہم چاہتے ہیں اللہ اس کے رسول ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ کریں. ہم ڈھونڈتے ہیں ایسے مولوی حضرات کو جو میری مرضی کے مطابق فتویٰ دے دے، اور مل ہی جاتے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جہت سے، لیکن ایسے عام آدمی سے پوچھ کے فیصلہ کریں گے، اپنی آخرت کو برباد کریں گے. جمعے کو اگر سنتیں آپ کی نکل جاتی ہیں، جلدی جمعہ شروع ہوتا ہے تو بعد میں آپ سنتیں پڑھ لیں، اور ڈیوٹی پر دل میں آپ 50 دفعہ دعا کریں بار بار، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر سکتے ہیں. اب اپنے میزبان کو، ہماری QTV کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے اور اس کے مطابق ان کی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.